میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، الفلاح ٹی وی کی طرف سے تمام امت مسلمہ کے عاشقان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے یہ ویڈیو بطور تحفہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ اس ویڈیو میں مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے بیان کردہ اولیاء محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ ذرا تصور باندھ کر دروشی پڑھتے ہوئے سنیں، اپنے موجودہ اور آنے والی نسلوں کو بھی سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنانے کے لیے محفوظ کریں اور شیئر بھی کیجیے گا، کیونکہ یہ نایاب اور منفرد ویڈیو ہے۔ اگر مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، الفلاح ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اب میری نگاہوں میرے اب میری نگاہوں، اب میری نگاہوں میں یہ مبارک محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزائیہ کے خیمے سے گزرے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کے بعد اپنے شوہر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولیاء مبارک کا جو نقشہ کھینچا وہ یہ تھا: چمکتا رنگ، تابناک چہرہ، خوبصورت ساخت، نہ توندے پن کا عیب، نہ گنجے پن کی خامی، جمال جہاں تاب کے ساتھ ڈلا ہوا پیکر، سرمگی آنکھیں، لمبی پلکیں، بھاری آواز، لمبی گردن، سیاہ سرمگی پلکیں، باریک اور باہم ملے ہوئے ابرو، چمکدار کالے بال، خاموش ہوں تو باوقار، گفتگو کریں تو پرکشش، دور سے سب سے تابناک و پر جمال، قریب سے سب سے خوبصورت اور شیریں، گفتگو میں چاشنی، بات واضح اور دو ٹوک، نہ مختصر نہ فضول، انداز ایسا کہ گویا لڑی سے موتی جڑ رہے ہیں، درمیانہ قد، نہ ناٹا کہ نگاہ میں نہ جچے، نہ لمبا کہ ناگوار لگے، دو شاخوں کے درمیان ایسی شاخ کی طرح ہیں جو سب سے زیادہ تر و تازہ و خوش منظر ہے۔ رفقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حلقہ بنائے ہوئے کچھ فرمائیں تو سب لوگ توجہ سے سنتے ہیں، کوئی حکم دیں تو لپ کر بجا لاتے ہیں، متاع و مکرم، نہ ترش رو نہ لگو گو۔ حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ لمبے تڑنگے تھے، نہ ناٹے کھوٹے، لوگوں کے حساب سے درمیانے قد کے تھے، بال نہ زیادہ گنگرالے تھے، نہ بالکل کھڑے کھڑے، بلکہ دونوں کے بیچ کی کیفیت تھی۔
رخسار نہ بہت زیادہ پرگوش تھا، نہ ٹھوڑی چھوٹی اور پیشانی پست، چہرہ کسی قدر گلائی کے لیے ہوئے تھا، رنگ گورا گلابی، آنکھیں سرخی مائل، پلکیں لمبی، جوڑوں اور موڑوں کی ہڈیاں بڑی بڑی، سینہ پر ناف تک بالوں کی ہلکی سی لکیر، بقیہ جسم بالوں سے خالی تھا، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں پرگوشت، چلتے تو قدرے جھٹکے سے پاؤں اٹھاتے اور یوں چلتے گویا کسی ڈلواں پر چل رہے ہیں، جب کسی طرف توجہ فرماتے تو پورے وجود کے ساتھ توجہ فرماتے۔ بال سے خالی ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں پرگوشت، چلتے تو قدرے جھٹکے سے پاؤں اٹھاتے اور یوں چلتے گویا کسی ڈلواں پر چل رہے ہیں، جب کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پورے وجود کے ساتھ توجہ ہوتے۔ دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے انبیاء کے خاتم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے انبیاء کے خاتم ہیں، سب سے زیادہ سخی دست، سب سے بڑھ کر جرأت مند، سب سے زیادہ صادق اللہجہ، سب سے بڑھ کر عہد و پیمان کے پابند وفا، سب سے زیادہ نرم طبیعت، سب سے شریف ساتھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا ہی رہ جاتا اور وصف یہ بیان کرتا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہیں دیکھا۔ حضرت علی کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بڑا تھا، جوڑوں کی ہڈیاں باری باری تھیں، سینے پر لمبی بال کی لکیر تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو قدرے جھک کر چلتے گویا کسی ڈلوان سے اتر رہے ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہانہ کشادہ تھا، آنکھیں ہلکی سرخی لیے ہوئے اور ایڑیاں باریک تھیں۔ میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے، میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہے، دو جہاں کے داتا خالی ہے۔ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گورے رنگ، پرملاحت چہرے، میانہ قد و قامت کے تھے۔ حضرت انس بن مالک کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھیلیاں گشادہ تھیں، رنگ چمکدار، نہ خالص سفید نہ گندم گو، وفات کے وقت تک سر اور چہرے کے 20 بال بھی سفید نہ ہوئے تھے، صرف کن پٹی کے بالوں میں کچھ سفیدی تھی اور چند بال سر کے سفید تھے۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر درمیانی تھا، دونوں کندھوں کے درمیان دوری تھی، بال دونوں کانوں تک کی لو تک پہنچے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرخ جوڑا زیب تن کیے ہوئے دیکھا، کبھی کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہ دیکھی۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کی موافقت پسند کرتے تھے، اس لیے بالوں میں کنگھی کرتے اور مانگ نہ نکالتے، لیکن بعد میں مانگ نکالا کرتے تھے۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سب سے بہتر تھے۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار جیسا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ مجرم ہے کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود
سوالی ہے میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے۔ بلکہ چاند جیسا تھا۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ گول بیان کیا جاتا تھا۔ ربی رضی اللہ عنہا بنت معوذ کہتی ہیں کہ اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو لگتا کہ تم نے طلوع ہوتے ہوئے سورج کو دیکھا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک بار چاندنی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سرخ جوڑا تھا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا اور چاند کو دیکھتا۔ آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی۔ لگتا تھا سورج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے میں رواں دواں ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو تیز رفتار نہیں دیکھا۔ لگتا تھا زمین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سفر کرنا بہت آسان ہے۔ زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لپٹی جا رہی ہے۔ ہم تو اپنے آپ کو تھکا مارتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل بے فکر۔ حضرت کعب بن مالک کا بیان ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو چہرہ دمک اٹھتا تھا، گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہو۔ سبحان اللہ۔ ہو ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس تشریف فرما تھے۔ پسینہ آیا تو چہرے کی دھاریاں چمک اٹھیں۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ابو کبیر حضلی کا یہ شعر پڑھا: وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ أَسْرَى وَجْهِهِ بِرَقْتِ كِبْرِكَ الْعَارِضِ الْمُتَحَلِّلِ۔ جب ان صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی دھاریاں دیکھو تو وہ یوں چمکتی ہیں جیسے روشن بادل چمک رہا ہو۔
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیکھ کر یہ شعر پڑھتے تھے، امین مصطفیٰ بالخیر یادعو کدول بدری ذیلت الظلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین ہیں، چنیدہ و برگزیدہ ہیں، خیر کی دعوت دیتے ہیں، گویا ماہ کامل کی روشنی ہیں جس سے طریق کی آنکھ میں چولی کھیل رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہیر کا یہ شعر پڑھتے جو حرم بن سنان کے بارے میں کہا گیا تھا، لو کنت من شیء سوء البشر کنت المدی لیلۃ البدر۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر کے سوا کسی اور چیز سے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی چودھویں کے چاند کو روشن کرتے۔ سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہوتے تو چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا، گویا دونوں رخساروں میں دانہ انار نچوڑ دیا گیا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پنڈلیاں قدرے پتلی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنستے تھے تو صرف تبسم فرماتے تھے، آنکھیں سرمگی تھیں، تم دیکھتے تو کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں میں سرما لگا رکھا ہے، حالانکہ سرما نہ لگا ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے کے دونوں دانت الگ الگ تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے تو ان دانتوں کے درمیان سے نور جیسا نکلتا دکھائی دیتا تھا۔ گردن گویا چاندی کی صفائی لیے وہ گڑیا کی گردن تھی، پلکیں طویل، داڑھی گھنی، پیشانی کشادہ، ابرو پوستہ اور ایک دوسرے سے الگ، ناک اونچی، رخسار ہلکے، لبا سے ناف تک چھڑی کی طرح دوڑا ہوا بال، اور اس کے سوا شکم اور سینے پر کہیں بال نہیں، البتہ بازو اور مونڈوں پر بال تھے، شکم اور سینہ برابر، سینہ مستح اور کشادہ، کلائیاں بڑی بڑی، ہتھیلیاں کشادہ، قد کھڑا، تلوے خالی، اعضاء بڑے بڑے، جب چلتے تو جھٹکے کے ساتھ چلتے، قدرے جھکاؤ کے ساتھ آگے بڑھتے اور سحر رفتاری سے چلتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی حریر و دیبا نہیں چھوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم ہو، اور نہ کبھی کوئی عنبر یا مشک یا کوئی ایسی خوشبو سونگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے بہتر ہو۔ حضرت ابو جیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھا تو وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بن سمرہ بیان کرتے ہیں جو بچے ہی تھے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخسار پر ہاتھ پھیرا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ میں ایسی ٹھنڈک اور خوشبو محسوس کی گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے عطار کے عطردان سے نکالا ہے۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ گویا موتی ہوتا تھا، اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ یہ پسینہ سب سے زیادہ خوشبودار ہوا کرتا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی راستے سے تشریف لے جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور گزرتا تو آپ کے جسم یا پسینے کی خوشبو کی وجہ سے جان جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ گویا موتی ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی جو کبوتر کے انڈے جیسی اور جسم مبارک ہی کے مشابہ تھی۔ یہ بائیں کندھے کی کری ہڈی کے پاس موجود تھی، اس پر مسوں کی طرح اللہ پاک
جلا جلالہ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولیاء انور کو تصور میں ہر وقت رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور اپنے ذکر و نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہ کر پاک دل اور آنکھوں کے ساتھ دنیا میں اپنے محبوب کی زیارت کا شرف، قبر میں پہچان اور آخرت میں شفاعت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین علیہ افضل الصلاۃ والسلام و تحیات و تسلیم۔